پھر ہمیں مسلمان بنایا، ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے 30 پاروں پر مشتمل کتاب کی تنزیل فرمائی، اور پھر عملی طور پر اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور یہ ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ عبادت کا جیسے نماز ہے، اس کا ایک ٹائم مقرر ہے، روزوں کا مہینہ مقرر ہے، حج کا مہینہ مقرر ہے، لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے اس کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، صبح سے لے کر شام تک اس کا تذکرہ، اس کا ذکر کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اللہ اپنے دل میں بندے کو یاد کرتا ہوں۔ ہم تو چونکہ محتاج ہیں، ہمیں ضرورت ہے، اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں۔ اللہ کے دل میں بندے کی یاد کا آنا کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ فرمایا اگر بندہ کسی مجلس میں میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سواری پر سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا غلام، اے بیٹے۔ میں نے کہا لبیک و سعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا یا غلام، اے بیٹے۔ میں نے پھر کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تیسری دفعہ پھر فرمایا یا غلام، اے بیٹا۔ میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، فرمائیے۔ 3 دفعہ یہ یا غلام، اے بیٹا اے بیٹا اے بیٹا کیوں کہا؟ تاکہ یہ میری بات غور سے سنے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب پوری طرح اس کو متوجہ کر لیا تو فرمایا احفظ اللہ یحفظک، بیٹا اللہ کو یاد رکھا کرو، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کو یاد رکھا کرو، اللہ تیری حفاظت۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھا کرو، جب بھی کسی مشکل میں پھنس جاؤ گے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرنا، اور جب بھی مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا۔ تو ذکر کی اتنی بڑی فضیلت ہے، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہیں جیسے کوئی آباد گھر ہو، اور جس گھر میں جس کی زبان پر اللہ کا ذکر نہ ہو کل بیت الخرب، وہ اس کی مثال ایسے گھر کی ہے جو بالکل خالی ہو اور اس میں رہنے والا کوئی نہ ہو، اس کی دل کی زمین بنجر بن جاتی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا کہ مومن لوگ وہ ہیں
جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، اور جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جس طرح لوہے کو پانی لگ جائے لوہا زنگ پکڑ لیتا ہے، اسی طرح دل جو ہیں اللہ کے ذکر کے بغیر ان کو زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل ما جلاؤہا یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کو صاف کرنے کے لیے ہم ریت مار مار کے صاف کر لیتے ہیں، دلوں کو کون سا ریت مار مار؟ تو نبی علیہ السلام نے 2 ریت مار بتائے، کثرت بکا من خشیت اللہ و کثرت تلاوت القرآن، کہ کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرو اور کثرت کے ساتھ اللہ کے خوف سے رو۔ اللہ کے خوف سے زیادہ رونے سے فرمایا دل نرم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ حق کو قبول کرتے ہیں۔ ایک دل ہی تو ہے جو پورے جسم کا بادشاہ ہے، اگر یہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہے، اگر یہ خراب ہو گیا پورا جسم خراب۔ فرمایا خبردار یہ دل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، والا ذکر اللہ اکبر، فرمایا اللہ کا ذکر بہت بڑی دولت ہے، لیکن کس کو وہ خوش نصیب ہے جہاں جس کو اللہ کے ذکر کرنے کی توفیق مل جائے، ورنہ ہم سارا دن باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی عمران خان کی، کبھی پیپل پارٹی کی، کبھی نواز شریف۔ سیاست میں بڑا مزہ آتا ہے، کبھی ہم آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھ گئے، نہیں بیٹھ۔ نبی علیہ السلام جب معراج کی رات میں گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا الجنت قیام، کہ جنت چٹیل میدان ہے اور اس میں اپنی امت کو کہنا کہ پودے لگائیں، اس میں پودے لگائیں، باغ بنائیں۔ فرمایا جنت کی زمین بڑی ہی زرخیز ہے، وغراسها، اور پودے کیسے لگتے ہیں؟ آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا سبحان اللہ، ایک پودا پورے کا پورا درخت لگ جاتا ہے، الحمدللہ پھر پودا لگ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ پھر پودا لگ، اللہ اکبر پھر پودا لگ جاتا ہے۔ اگر آپ 15-20 منٹ بیٹھ کر کے پڑھیں تو دیکھو آپ کی جنت کا باغ کس طرح بن جاتا ہے۔ اور یہ پودا صرف ایسا نہیں کہ اس کی شاخ پر کہیں کہیں پھل لگے گا، نہیں، فرمایا جنت کا باغ ایسا ہے، ایسے درخت ہیں کہ نیچے سے لے کر اوپر تک پھلوں سے لدا ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے درخت کے سائے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے درخت کے نیچے سے اگر تیز رفتار گھوڑا کسی کو دیا جائے اور وہ 100 سال تک گھوڑے کو دوڑاتا جائے، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ بہاریں آپ کو کس سے ملیں گی؟ اللہ کے ذکر سے۔ اور یاد رکھیے یہ دنیا چھوڑ چھاڑ کر ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس لیے اللہ سے دوستی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بیگانگی ہمارے لیے خطرناک ہے، اس سے دوستی کرنا ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں۔ ہماری ضرورت ہے کہ اللہ سے دوستی کریں، اس کا ذکر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کا سامان تیار کرنا۔
حدیث میں آتا ہے، دیکھیے اللہ کے ذکر سے آپ کو اتنے درجات ملتے ہیں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ نماز پڑھیں گے تو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، 27 نماز کا ثواب ملے گا، یہ نیکیاں آخر تو لی جائیں گی۔ فرمایا جو آدمی اتنا کلمہ کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ، اب آپ یہ تصور کریں، سبحان اللہ والحمد للہ تملا المیزان و تملا ما بین السماء والارض، اتنا کلمہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، وہ میزان جس میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھی جائیں اس میں سما سکتی ہیں۔ فرمایا وہ میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور جو آسمان اور زمین کے درمیان خلا ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ کتنا کلمہ کہنے سے، سبحان اللہ والحمد للہ۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھتا ہے تو اس جیسا کوئی آدمی اور نہیں ہوگا، صرف وہی ہوگا جس نے 100 دفعہ یہ پڑھا ہو۔ اور جس چیز پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ ساری چیزیں صدقہ کر دی جائیں، جو ثواب ملتا ہے نا وہ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والے کو اس سے زیادہ اجر ملے گا۔ تو اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور آپ حیران رہ جائیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، ایک کم 100 رجسٹر اس کے گناہوں کے کھولے جائیں گے، اور ہر رجسٹر کی طرف جب نظر ڈالے گا تو تا حد نگاہ پہاڑوں جتنے اس کے گناہ نظر آئیں گے، اور آدمی مایوس ہو جائے گا، بس میں تو گیا جہنم۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی کوئی نیکی بھی تو لاؤ۔ وہ فرشتے ڈھونڈ کر کے ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر آئے، وہ کہتا ہے یا رب ما حاضل بطاقہ، یا اللہ یہ چھوٹا سا ٹکڑا اور پہاڑوں جتنے گناہوں کو کس طرح اس پر بھاری ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا رکھنے دو بھائی، رکھو بھائی اس کی نیکی بھی۔ جیسے ہی وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا گیا تو وہ 99 رجسٹر گناہوں کے اوپر کو اٹھ گئے اور یہ پلڑا بھاری ہو گیا۔ وہ مکتوب علیہ لا الہ الا اللہ، اور اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، کہ اس بندے نے گناہ بہت کیے ہیں لیکن اس بندے نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم اذا لقیتنی بقراب الارض خطایا، اگر آپ آسمان اور زمین کے درمیان کا خلا برائیوں سے گناہوں سے بڑھ کر لے آئیں لیکن تیری ان برائیوں میں شرک نہ ہو، لا اتیتہ بالمغفرہ، تو میں اللہ تیری ان تمام گناہوں کو ختم کر کے فرمایا تمہیں بخش دوں گا۔ اور اگر تو آسمان اور زمین کی پرائی جتنی نیکیاں لے کر آ جائیں اور اس کے اندر معمولی سا بھی شرک ہوا تو میں تیری نیکیوں کو آگ لگا دوں گا اور تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ عاقب الصلاۃ علی ذکری، میں میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ جب آدمی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے پھر لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ بہترین طریقہ نماز کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے، کبھی بندہ ہاتھ باندھ کر اللہ کو مناتا ہے، کبھی رکوع میں جا کر گھٹنے پکڑ کر مناتا ہے، اور کبھی پھر ہاتھ بھی، گھٹنے بھی، پاؤں بھی، اور ناک اور پیشانی بھی رگڑ کر اللہ تعالیٰ کو مناتا ہے۔ اس سے بہترین طریقہ اللہ کو منانے کا کوئی اور نہیں۔ اس لیے نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور اس کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ قرآن ہے۔ قرآن اللہ کا ذکر ہے، جہاں آپ قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ذکر آپ کیا کریں۔
ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، امہات المومنین میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے اور پھر واپس آئے تو وہ مصلی پر ہی بیٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی تک تو مصلی پر ہی بیٹھی ذکر کر رہی؟ فرمایا ہاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس کے بعد یہ 4 کلمات پڑھے ہیں، اور تیرے ذکر کا اور ان کا موازنہ کیا جائے تو وہ بھاری ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول وہ کون سے کلمات ہیں؟ فرمایا یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلمات۔ یہ 3 دفعہ آپ پڑھ لیں تو پھر نیکیوں کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ نیکیاں کتنی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی، آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ کو نیکیاں کمانے کا شوق پیدا ہو جائے گا، برائیاں آپ کی کم ہو جائیں گی، اور آپ کا میزان بھاری ہو جائے گا۔ اور میزان بھاری ہونے کی بات ہے تو آدمی کو پھر اس طرح جامع میں پھولا نہیں سماتا۔ ہاں مقرؤ کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا فہو فی عیشۃ راضیہ، لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو میرا مال نامہ، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پاس کر دیا ہے۔ وہ جنت میں جائے گا تو خوشیاں، تو کس قدر خوش ہوگا آدمی۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جائے، اور اگر اعمال نامے تلیں بھی تو تمہاری نیکیاں اتنی ہوں کہ برائیاں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے یہ بیان فرمایا تھا کہ اتق اللہ حیثما کنت، اے صحابی تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر کے رہنا، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، جب کوئی آپ سے غلطی ہو جائے اس کے بعد نیکی کرو، تمحوها، وہ نیکی کرنے سے وہ غلطی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک نسخہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اعمال نامہ بھاری ہو جائے، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے اندر اچھا اخلاق پیدا کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں اخلاق حسنہ سے بڑھ کر کوئی وزنی عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کا رویہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنا ذکر نصیب فرما دے۔ جب بندہ ذکر کرتا رہتا ہے نا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر جبریل کو بلا کر کہتا ہے اے جبریل یہ فلاں آدمی سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کیا کر۔ اور جبریل سارے آسمانوں کے فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، میں جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ تو سارے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنا شروع کر دیتے اور اس سے محبت کرتے ہیں، اور دنیا میں اس کے لیے بڑا وقار مل جاتا ہے۔ تو لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرے فرشتوں میں، جبریل میں، کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی بھیجتا ہے، جب اسرائیل کو بھیجتا ہے جاؤ اس کو کہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح، نفس مطمئنہ، تمہارے رب نے تجھے یاد کیا، آئیے تشریف لائیے، خوشی خوشی آئیے، اللہ تو اس سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہو، جا اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو۔ یہ ذکر کے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔